آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے اللہ کے 12 نبی ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے، اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی، لیکن حسرت یہ ہے کہ تیرے آخری نبی کے امتی ہوتے ہیں۔ اس امت میں پیدا ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ جس کے لیے 12 نبی حسرت کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے حضور کا امتی بنا دیا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے، ہم دنیا کے استعمال کی جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر ہم گھر میں فریج لے کے آتے ہیں تو جب اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو کیسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ اگر اے سی لے کے آتے ہیں، اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو ساتھ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے۔ اس کتاب پہ لکھا ہوتا ہے کہ موسم ایسا ہو تو اتنا ٹمپریچر رکھنا ہے، موسم ایسا ہو تو ایسا ٹمپریچر رکھنا ہے۔ کھانا گرم کرنے کے لیے اوون ہوتا ہے، اس کا ڈبہ کھولنے تو ساتھ ایک کتاب ملتی ہے۔ آپ ضرورت کی کوئی بھی چیز خریدیں، جوسر بھی خریدتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے۔ وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس طرح استعمال کرنا ہے، کتاب کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ انسان اتنا عقل مند ہے کہ اس نے ہر چیز کے ساتھ کتاب رکھی کہ جب تک یہ چیز اس کتاب کے مطابق استعمال ہوگی خراب نہیں ہوگی۔ اللہ نے بھی انسان بنا کے لوارث نہیں چھوڑا، اس کی رہنمائی کے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے، اور بندے کو بتایا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق چلانا ہے۔ ہم دنیا کی ہر چیز کتاب کے مطابق چلاتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ ایسے نہ کرو ورنہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے بھی تو انسان چلانے کے لیے ایک کتاب بھیجی تھی اور حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو اس کتاب کے مطابق چلاؤ۔ انسان زوال میں گیا ہی اس وقت جب اس نے کتاب کے مطابق چلنا چھوڑ دیا، اور اگر انسان کو دوبارہ عروج چاہیے تو اس کے لیے ایک ذریعہ کتاب و سنت کو تھامنا ہے۔ جس موضوع کے لیے مجھے قبلہ علامہ صاحب نے حکم دیا وہ ہے زکوٰۃ اور فطرانے کے مسائل۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مسائل مختصر وقت میں جو ڈسکس ہو سکیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جب میں گفتگو مکمل کر لوں گا اس کے بعد آپ کے ذہن میں زکوٰۃ یا فطرانہ کے متعلق جو بھی سوال ہو آپ کھڑے ہو کے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، اور جس کا مجھے علم ہوگا میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، اور جس کا علم نہیں ہوگا اس کے لیے آپ سے معذرت بھی کروں گا اور مزید پڑھنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ جو احکام فرض کیے ہیں اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ان 4 میں سے ایک بھی کم ہو تو باقی 3 بھی قابل قبول نہیں ہیں، وہ 3 بھی رد ہو جائیں گی۔ وہ 4 چیزیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ انسان نماز بھی پڑھے، حج بھی کرتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو باقی 3 چیزیں بھی رد ہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا تو باقی 3 بھی رد ہیں۔ جب تک یہ 4 کی 4 پوری نہیں ہوں گی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت والے دن ایک سانپ من کے میدان محشر میں آئے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ بندے کا وہ مال تھا جس کی دنیا میں یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ میں بس ایک بات اور عرض کر کے اس کے بعد مسائل شروع کر رہا ہوں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ وہ شخص کہنے لگا امام غزالی سے کہ غزالی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جتنا بھی مال کماؤں، جتنی بھی میری جمع پونجی ہو، میں ساری کی ساری اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ عجیب و غریب سوال تھا کہ کفن کی تو جیب بھی نہیں ہوتی اور بندے نے مال کیسے لے کے جانا ہے۔ اس نے کہا غزالی صاحب مجھے حل بتائیں کہ میں نے اپنا جتنا بھی سرمایہ ہے نا وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کے جانا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے کہ تو دنیا میں جو کچھ بھی کمائے وہ تیرے ساتھ تیری قبر میں جا سکتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو جس بات کی تلاش میں نکلا تھا آج اس کا حل مل گیا کہ میں جو بھی کماؤں گا اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤں گا۔ تو بڑا خوشی خوشی عرض کرنے لگا امام صاحب بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کروں تو میرا سارا مال میرے ساتھ میری قبر میں چلا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ تو سارے کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، وہ ثواب بن کے سارا تیری قبر میں آ جائے گا۔ اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ اپنا کمایا ہوا مال اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائے۔ صرف ایک چیز ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دے دے اور اللہ پھر ثواب بنا کے اس کی قبر میں بھیج دے گا۔ زکوٰۃ سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ آدھی امت اس مسئلے کو سمجھنے سے قاصر رہی اور کئی زندگی کے سال بیت گئے کہ انہوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ آپ نے سننا ہے، اور کلاس میں سبق پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ ساتھ بولتا ہے سبق اسی کو یاد ہوتا ہے۔ سنا ہوا بعض اوقات بھول جاتا ہے لیکن بولا ہوا بندہ کم بھولتا ہے۔ کتنی قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ پھر بولیں۔ میں نعرے لگوانے والا بندہ بھی نہیں ہوں، ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ پڑھانے والا ضرور ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ کتنی قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ؟ نمبر ایک، توجہ میری طرف رکھنی ہے، نمبر ایک گولڈ، سونا، یہ کسی بھی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، سکوں کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، یہ کسی بھی صورت میں آپ کے پاس موجود ہو، گولڈ، سونا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پھر بولیں۔ یہاں نہیں سونا لیکن بولنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر دو چاندی، یہ کسی بھی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، سکوں کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین، یہ آپ صرف چار چیزیں یاد کر لیں گے نا، انشاءاللہ آپ آدھے مسئلے گھر بیٹھ کے خود حل کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ نمبر تین، نقد پیسہ، نقد کیش، وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ اگر ایک بندہ اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، نقد پڑا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک بندہ بچوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، نقد مال پڑا ہوگا، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ نقد پیسہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ چوتھی چیز سمجھے پھر اس کے مسائل شروع کریں۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ کیا چیز ہے جی؟ میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ جو چیز بھی بیچنے کے لیے، کس کے لیے؟ پھر بولیں۔ جو چیز بھی بیچنے کے لیے خریدی ہے یا خود تیار کی ہے وہ مال تجارت ہے۔ جو چیز بھی بیچنے کے لیے خریدی ہے یا خود بنائی ہے وہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ یہ ٹوٹل چار چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر ایک مال تجارت۔ اب آپ کے پاس جو چیز بھی ہے، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ یہ موبائل ہے، توجہ میری طرف فرمانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسے ہیں، مال تجارت ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں گاڑی کی چابی ہوگی، وہ سونا ہے، چاندی ہے، نقد پیسے ہیں، بیچنے کے لیے، زکوٰۃ فرض نہیں۔ جس گھر میں رہتے ہیں وہ سونا ہے،
چاندی نقد پیسے مال تجارت نہیں. آپ کی فیکٹری ہے 2 کروڑ کی ہے، وہ سونا ہے چاندی ہے نقد پیسے ہیں؟ فیکٹری بیچنے کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں. فیکٹری کے اندر 10 کروڑ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ سونا ہے چاندی نقد پیسے مال تجارت. اب توجہ سنا، اس میں جو پرزہ تیار ہو رہا ہے، فیکٹری میں جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے وہ سونا چاندی نقد پیسے لیکن بیچنے کے لیے ہے. اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. جو پروڈکٹ آپ تیار کر رہے ہیں وہ مال تجارت ہے. اب وہ کچا مال پڑا ہوا یا تیار ہو گیا، دونوں صورتوں پہ اس پہ مال پہ زکوٰۃ فرض ہے. کیونکہ وہ آپ نے جو خام مال کچا مال خریدا ہے وہ کس لیے خریدا تھا؟ کہ بنا کے. اب وہ کچا پڑا رہے یا بن جائے، پروڈکٹ تیار ہو جائے، دونوں صورتوں میں مال تجارت ہے اور اس پہ زکوٰۃ. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز اٹھائیں، موبائل لے لیں، گاڑی لے لیں، گھر لے لیں، بنگلہ لے لیں، پلاٹ لے لیں، دکان لے لیں، میں آگے تفصیل بیان کر رہا ہوں. آپ نے ان کو ان 4 چیزوں پہ پرکھنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں. آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو کسی بھی چیز کی تو اس کو کتنی چیزوں پہ چیک کرنا ہے؟ نمبر 1 تھوڑا آہستہ بولیں. یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہو. ٹھیک ہے. آگے وہ کھیتی باڑی وہ عشر میں آتا ہے، جانور ہیں اس کی الگ تفصیل ہے. اب ایک بندہ ایک پلاٹ خریدتا ہے. اب اس نے پلاٹ خریدا تھا کہ جب حالات اچھے ہوں گے تو میں اس کو بنا لوں گا. اب جب اس نے پلاٹ خریدا گھر بنانے کے لیے، وہ سونا چاندی نقد پیسے مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن اس نے پلاٹ اس نیت سے خریدا کہ جب پیسے اچھے لگیں گے تو بیچ دوں گا. اب وہ کیا ہے؟ مال تجارت. اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. پلاٹ ذاتی استعمال کے لیے رکھا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جب بیچنے کی نیت کر لی تو پھر اس پہ زکوٰۃ. اب ایک بندے نے پلاٹ بیچ دیا، اس کے پیسے مل گئے، اب وہ کیا ہے؟ سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن نقد. اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے اگلا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے گھر یا دکانیں کرائے پہ دی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے. اب جو گھر یا دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے وہ سونا چاندی نقد پیسے اور بیچنے کے لیے، اب اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو اس سے کرایہ آتا ہے وہ نقد ہے، وہ نقد پیسے ہیں. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر تو کرایہ سارا سال جمع ہوتا ہے اور سال کے پاس آپ کے پاس وہ نقد رقم ہے، کیش ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے. اگر ہر مہینے آتا ہے اور ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کرائے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. جو دکان یا مکان کرائے پہ دیا وہ سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، نقد رقم بھی نہیں اور بیچنے کے لیے بھی، لیکن اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ نقد ہے، کیش ہے. اگر کرایہ سارا سال جمع ہوتا ہے تو سال کے اینڈ پہ جتنا کرایہ آپ کے پاس جمع ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور اگر ہر مہینے آتا ہے اور ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کرائے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. سب سے انتہائی اور سب سے اہم مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں. اگر آپ یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں گے تو آپ کی آدھی الجھنیں انشاءاللہ میرے رب کی دی ہوئی توفیق سے حل ہو جائیں گے. توجہ چاہوں گا میں آپ سب کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جی اب میرا سال پورا ہو گیا لیکن یہ جو موبائل تھا یہ میں نے 1 مہینہ پہلے لیا، گھڑی میں نے 2 مہینے پہلے لی، وہ گاڑی میں نے 3 مہینے پہلے لی، اس کو تو بھی سال نہیں ہوا، گھڑی کو بھی سال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، موبائل کو بھی سال نہیں ہوا. ہم ہر چیز پہ الگ الگ سال گنتے ہیں کہ اس چیز کو سال ہوگا تو پھر زکوٰۃ دیں گے، جبکہ یہ کلیہ بالکل غلط ہے. توجہ فرمائیے گا. آج کے دور میں 52.5 تولہ جو چاندی ہے نا وہ آتی ہے 81,000 روپے کی. آپ نے حدیث بڑی توجہ کے ساتھ سنی ہے، آپ نے حدیث زندگی میں بڑی بار سنی ہے. آج میں بیان کرتا ہوں، پھر آپ نے سننی ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی میں کتنی بڑی بھول کرتے رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے پاس 7.5 تولے سونا، کتنا؟ یا، توجہ سننا ہے، پہلی کیا چیز بیان کی؟ آگے حضور نے میں یا 52.5 تولہ یا ان کے برابر رقم ہو۔ حدیث پھر سنیں، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کے برابر رقم ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جی میرے کو جو 4 تولے سونا، 7.5 تولے ہے ہی نہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ یا اس کے برابر رقم ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی تو آتی ہے 81,000 روپے کی، اور 4 تولے سونا 4 لاکھ روپے کا، نصاب تو آپ کا 81,000 سے پورا ہو رہا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کتنا؟ تھوڑا بولے۔ 1 تولہ چاندی ہے، تولہ سونا کتنے کا ہو گیا جی؟ 1 لاکھ روپے کا۔ تولہ چاندی ہوگی 1500 روپے کی، کتنے ہو گئے؟ 10,000 روپے اس کے پاس کیش ہے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ، ہم کھلا 1,15,000 گن لیتے ہیں۔ اب 52.5 تولہ چاندی تو آتی ہے 81,000 روپے کی، اس کے پاس ہے 1.25 لاکھ روپیہ، اور کہتا کیا ہے؟ میرے کو تو 1 تولے سونا ہے، حالانکہ نصاب پورا ہونے کے لیے تو 81,000 روپیہ چاہیے، اور آپ کے پاس 1.25 لاکھ روپیہ۔ یہ جو 7.5 تولہ والی حدیث پاک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے پاس 1 روپیہ بھی، کیا لفظ بولا میں نے؟ 1 روپیہ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف اور صرف سونا ہو، اس صورت میں 7.5 تولے پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 تولہ سونا ہے، ساتھ 2 روپے بھی نقد موجود ہے نا، تو وہ صاحب نصاب اور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ 1 تولہ سونا جمع کیا، 2 تولے چاندی جمع کی، نقد پیسے، پرائز بونڈ، پلاٹ بیچنے کے لیے، جو چیز بھی بیچنے کے لیے، سب کو جمع کیا جائے گا۔ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں بنتی تو نہیں فرض۔ ہم نے شروع سے بس ایک ہی بات دماغ پہ سوار کی ہوئی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو زکوٰۃ ہوتی ہے، اور بھائی حدیث میں 52.5 تولہ چاندی بھی تو ہے نا، حدیث میں 52.5 تولہ چاندی کی رقم بھی تو ہے نا۔ ہم صرف حدیث کے پہلے حصے کو لے رہے ہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جس دور میں میرے نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی نا، اس دور میں جتنے کا 7.5 تولے سونا آتا تھا نا، اتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی تھی۔ اس لیے حضور نے مثال دی کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا ان کے برابر رقم ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اس واسطے جس کے پاس 81,000 روپیہ مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ جو معاشرے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہم پہ قرضہ ہے، قرضے کی صورت میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی توجہ فرمانی ہے آپ نے کہ ایک بندے کے پاس پیسہ تو ہے، زیورات تو ہے، لیکن اس پہ قرضہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سونا، چاندی، پرائز بونڈ، نقد رقم سب کچھ جمع کرتا ہے، تو وہ مالیت بنتی ہے 10 لاکھ۔ اب قرضہ اس پہ ہے 6 لاکھ روپیہ۔ اب وہ یہ کرے گا کہ جو قرضہ اس نے ادا کرنا ہے اس کو مائنس کر لے، 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ نکالا تو باقی جو دینا تھا وہ نکال دیا، اور جو لینا ہے وہ جمع کرنا ہے۔ جو ہم نے دینا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ مائنس، اور جو لینا ہے اس کو جمع کرنا ہے۔ 10 لاکھ کل مالیت تھی، 6 لاکھ مجھ پہ قرضہ تھا، تو میں نے 6 لاکھ کیا کیا، باقی کیا بچا، اور 2 لاکھ میں نے کسی سے لینا ہے، کتنے ہو گئے؟ اب وہ 6 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے بالفرض۔ ایک بندے کے پاس ساری چیزیں ملا کے 10 لاکھ روپیہ ہوا تھا، لیکن قرضہ اس پہ 20 لاکھ روپیہ۔ اب قرضہ نکال لیں تو باقی نصاب بھی نہیں بچتا 81,000، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر نصاب بچ جائے، نصاب کتنا تھا؟ قرضہ نکالنے کے بعد اگر نصاب باقی رہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر نصاب بھی نہ بچے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟
قرضے کی صورت میں کیا ہے؟ جو دینا ہے اس کو، جو لینا ہے اس کو، اس کے بعد دیکھنا کہ 81,000 بچا کہ نہیں بچا۔ اگر 81,000 ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم ہر چیز کا الگ الگ سال گنتے ہیں کہ اس چیز کو 1 سال نہیں ہوا، اس چیز کو 1 سال نہیں ہوا، یہ پلاٹ تو میں نے مہینہ پہلے لیا۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، ہر چیز کا سال الگ الگ نہیں ہوتا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے پرچون کی دکان دیکھی ہوگی، بولیں یار، میں نے کچھ سودا نہیں منگوانا، ویسے پوچھا یار، دیکھیے کہ نہیں دیکھی؟ اچھا، وہ 10-15 صابن لے کے آتا ہے۔ اب 15 صابن لایا ہے، 10 اس کے بک گئے ہیں، باقی کتنے بچے؟ اس نے 12 لا کے اور اس میں مکس کر کے رکھ دیے۔ ابھی 10 بکے تھے کہ وہ 20 اور لے آیا۔ اب کیا سال کے اینڈ پہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس صابن کو اتنے مہینے ہوئے ہیں، اس کو اتنے مہینے ہوئے ہیں، اس کو اتنے مہینے ہوئے ہیں؟ وہ یہ دیکھے گا کہ آج میرے پاس کتنا مال موجود ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ یکم رمضان کو، یہ توجہ کے ساتھ جو میں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا بس یہی ایک مسئلہ ہے، اگر ایک بندہ یکم رمضان کو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو گیا، وہ چاندی ہو یا اس کی رقم ہو، ٹھیک ہے، جیسے پچھلے سال 70,000 روپیہ تھی، اس سال 81,000 روپیہ، جس دن بندہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مالک ہو گیا، اب اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی اسلامی، اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی، اگلے سال جب وہ تاریخ آئے گی تو دیکھا جائے گا آج اس کی ملکیت میں کیا کیا، اگرچہ ایک چیز ایک رات پہلے ہی اس کی ملکیت میں آئی ہو۔ مثال پھر دوبارہ دے رہا ہوں، ایک بندہ یکم رمضان کو صاحب نصاب ہو گیا، اب جب اگلے سال یکم رمضان آئے گا تو یکم رمضان کو اس کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے اس میں آدھی چیزیں ایک دن پہلے آئی ہوں۔ ہر چیز کا الگ الگ سال نہیں ہوتا، بلکہ نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، اشیاء پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شریعت کا تو یہ بھی حکم ہے کہ سال کے دوران مال بہت زیادہ بڑھ گیا یا بہت زیادہ کم ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جب جس دن سال مکمل ہوا ہے اس دن اس کے پاس جو ہے اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو ہر چیز پہ سال گزرنا شرط بلکہ نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو آپ سے باتیں ڈسکس کی ہیں، جس کو میں نے ضروری سمجھا، آپ جب سوالات کریں گے تو میرے لیے بات کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ تو جو باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کی تھی، کتنی قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 1، جو چیز بھی ان کے برابر آئے گی اس پہ زکوٰۃ۔ ایک بندہ 2.5 کروڑ روپے کا ہیرا اگر ذاتی استعمال میں رکھا ہوا ہے، انگوٹھی میں لگایا ہوا ہے، وہ سونا، چاندی، نقد بیچنے کے لیے زکوٰۃ فرض نہیں۔ 10 کروڑ کی گاڑی استعمال کرتا ہے، 10 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے، وہ سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو چیز ان چاروں پہ پوری اترے گی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ قرض دار کیا کرے گا، جو قرضہ دینا ہے اس کو، اور جو لو اس کے بعد جو رقم بچے گی اس پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد نصاب بھی نہ بچے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری بات، جو مکان یا دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے، اگر کرایہ سارا سال جمع ہوتا ہے تو سال بعد، اگر کرایہ ہر مہینے آتا ہے اور ہر مہینے خرچ ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آخری مسئلہ میری طرف سے، اس کے بعد آپ کے سوالات۔ زکوٰۃ کس کس کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، بس جو میں بیان کروں گا ان کو نہیں دے سکتے، اس کے بعد جس کو مرضی دے دیں۔ پہلی چیز، جن سے ہم ہوئے، ہمارے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، جن سے اور جو ہم سے ہوئے، اولاد آگے اس کی اولاد، آگے اس کی اولاد، آگے اس کی اولاد، اپنے ماں باپ کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سادہ لفظ یاد رکھا، جن سے اور جو ان کو زکوٰۃ، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرے، سید ہاشمی کو زکوٰۃ۔ نمبر 4، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
غیر مسلم کے بارے میں مسئلہ یاد رکھیں، جو صدقے شریعت کی طرف سے ہم پر واجب ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، روزے کا کفارہ، منت کا کفارہ، قسم کا کفارہ، یہ شریعت کی طرف سے ہم پر واجب ہے، یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ہاں ایک بندہ کہتا ہے یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ میری گھر والی کا صدقہ، یہ میرا صدقہ، یہ میرے کاروبار کا صدقہ، وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، بیمار ہے، اس کو دوائی لے کے دے، اس کا پتہ لیں، اس کو ضرورت ہے، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، اس کا کرایہ ادا کریں، بل ادا کریں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن جو صدقے مسلمان پر واجب ہیں وہ مسلمانوں کو ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو واجب نہیں ہے وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جن کو نہیں دے سکتے، جن سے اور جو میاں بیوی ایک دوسرے کو، سید کو، غیر مسلم کو، اور جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ، اس کے سوا آپ جس کو چاہے زکوٰۃ دیں، لیکن سب سے اول ترجیح اپنے سگے بہن بھائیوں کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے محلے داروں کو دیں، اس کے بعد جس کو مرضی ادا کریں۔ تو زکوٰۃ جن کو نہیں دینی، جن سے تھک گئے آپ، اور جو میاں بیوی، سید ہاشمی، غیر مسلم، اور جس پہ خود زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جس کو چاہے مرضی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے اور سب سے اہم مسئلہ، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، فطرانہ اور زکوٰۃ مسجد پہ نہیں لگتی، مدرسے میں لگ جاتی ہے، اور مدرسہ بھی وہ ہو جہاں پر بچوں کی کفالت ادارے کے ذمے پہ ہو۔ وہ مدرسہ نہیں صبح فجر کے بعد بچے پڑھنے آئیں اور پڑھ کے بھاگ جائیں، پھر مغرب کے بعد پڑھنے آئیں اور پڑھ کے بھاگ جائیں، ان پہ نہیں۔ وہ مدرسہ جہاں بچوں کی ذمہ داری، ان کی کفالت ادارے کے ذمے پہ ہو، اس ادارے میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جی ہمارا خاندان ہے، اس میں ایک بندہ مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے تو کیا بتا کے دینا ضروری ہے؟ تو شریعت میں جو لفظ ذکر ہے نا وہ ہبۃً، کہ آپ اس کو تحفہ بول کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ بولنا ضروری نہیں ہے، یہ انسان کی عزت نفس بھی بچاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں لیکن خوددار اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اگر زکوٰۃ کہا جائے تو وہ وصول نہیں کرتے۔ آپ ان کے بچوں کی عیدی کہہ کے، ان کو عیدی کہہ کے، تحفہ کہہ کے اس کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور فطرانے کا لفظ بولنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیتے وقت آپ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ آپ کے دل میں بس نیت ہو کہ میں کس نیت سے دے رہا ہوں، لیکن زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو اکثر کاروباری لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے ایک بندے سے 20,000 روپیہ لینا ہے یا 50,000 روپیہ لینا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بندہ واپس نہیں کر سکتا اور مستحق بھی ہے۔ اب پوچھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں انہوں زکوٰۃ سے کٹا دیں، 50,000 میں لینا ہے تو دین دے قابل ہے تو میں زکوٰۃ سے نہ کٹا دیں۔ بھائی زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے، اور جب آپ نے 50,000 دیا تھا آپ کی قرضے کی نیت تھی، اس لیے وہ آپ زکوٰۃ میں نہیں کٹا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو جو قرضہ آپ نے لینا ہے اور مستحق بھی ہے بندہ اور وہ دے نہیں سکتا، تو آپ اس کو مہلت دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مدت مقرر ہوتی ہے نا قرضہ واپس کرنے کی، اور بندہ واپس نہ کر سکے اور قرض لینے والا اس کو مہلت دے، تو جتنے دن وہ مہلت دیتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک بندے نے 2 لاکھ روپیہ کسی سے لینا ہے اور ٹائم پورا ہو گیا، اب وہ دے نہیں سک رہا، اور اس بندے نے اس کو مہلت دی، تو میرے نبی نے فرمایا جتنے دن یہ مہلت دیتا ہے نا، اس کو اتنے دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 50,000 روپیہ ہے اور 1 مہینہ اس کو دے دیا تو روز 50,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب، ٹھیک ہے؟ تو جو قرض لینا ہے وہ زکوٰۃ میں کٹا، ٹھیک ہے؟ اور اکثر لوگوں کی بینک میں رقم ہوتی ہے، بینک والے خود زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ تو ایک بات کو یاد رکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے وقت مالک بنانا شرط ہے، یعنی جو مستحق ہے اس کو مالک بنانا، اللہ ماشاءاللہ میں مسجد ادب کر کے ایک مثال دیتا ہوں۔ بیت المال کسی بھی ریاست کا وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں سے بے سہارا لوگوں کی کفالت کی جاتی ہے، کسی بھی ریاست کا، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ بیت المال وہ ادارہ ہوتا ہے جہاں سے غریب، نادار، مستحق لوگوں کو چلایا جاتا ہے۔ اور آپ اگر تھوڑی توجہ فرمائیں تو ہمارے پاکستان کے بیت المال میں کروڑوں کی کرپشن ہوتی ہے، یتیموں کی زکاتیں کھا جاتے ہیں،
جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بھائی ادارے کرپشن میں عروج پر ہیں، آپ کو بینک والے فون کرتے ہیں جی آپ کی اتنی زکوٰۃ بنی ہے، بینک نے کاٹ لی ہے، کیا کسی کو یقین ہوتا ہے کہ بینک نے وہ مستحق تک پہنچائی بھی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ جبکہ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ مستحق کو اس کا مالک بنایا جائے کہ تم اس کے مالک کو جو چاہو وہ کر لو۔ ہمیں تو اعتبار ہی نہیں ہے کہ بینک نے مستحق کو دی بھی ہے کہ نہیں دی۔ اس لیے علماء نے جو موجودہ دور میں فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ بینک کی کاٹی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ بینک کو منع کریں کہ میری زکوٰۃ نہ کاٹے، میں زکوٰۃ خود ادا کروں گا۔ لیکن بینک والے زکوٰۃ والا کس کی کاٹتے ہیں؟ جس کا اکاؤنٹ سیونگ ہو، یعنی جو ہر مہینے پہلے ہی اپنے مال پہ سود کھا رہا ہے، سودی اکاؤنٹ کی زکوٰۃ کٹتی ہے۔ جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، جتنے رکھے ہیں اتنے نکال لینے ہیں، اس کی زکوٰۃ کاٹتے نہیں ہیں۔ وہ زکوٰۃ کٹتی اس کی جو سارا سال پہلے ہی سود کھا رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے اپنے اکاؤنٹ کرنٹ کریں اور سود سے بچیں۔ سود کے بارے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے پھر وہ رب سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پاکستان تب تک اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوگا جب تک سود کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جتنی مرضی گورنمنٹ بدل جائیں، جتنی مرضی تبدیلیاں آ جائیں، یہ کبھی اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہوگا جب تک سود ختم نہیں ہوگا۔ یہ مسائل میری طرف سے تھے۔ آپ میں بھائیوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو زکوٰۃ یا فطرانے کے مطابق؟ فطرانے کے بارے میں بس 2 باتیں کر دوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ عید والے دن ہمارے گھر مہمان آ گئے تو ان کا کیا کریں؟ ان کو صرف کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے؟ فطرانہ وہ اپنے گھر جا کے خود اپنا دیں گے، وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نابالغ بچے ہوں تو ان کا ذمہ اس کے والد کے ذمہ پہ ہوتا ہے، بیوی کا بھی، اور اگر کمانے والے بچے کا بھی باپ اگر اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے اس کو بتا کے تو اس کا فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو آٹا آپ کھاتے ہیں، کوئی 50 والا کھاتا ہے، کوئی 70 والا، مولوی تو ویسے 90 والا کھاتے ہیں، تو جو آٹا آپ کھاتے ہیں وہ 2 کلو 50 گرام جتنے کا آتا ہے وہ فطرانہ ہے۔ 70 والا کھاتے ہیں تو 2 کلو کتنے کا ہو گیا؟ 50 والا کھائیں تو 90 والا کھائیں تو 180۔ جو آٹا آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں جتنے کا وہ 2 کلو آتا ہے وہ فطرانہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کسی بھائی کا سوال تو سوال کر سکتے ہیں۔ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ جی، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ جی، وعلیکم السلام۔ جو کرایہ آ رہا ہے اس کی، ہاں، جتنے ناوے آپ نے دے دیے ہوئے ہیں اس کے آپ مالک ہیں۔ جو میں نے کہا تھا نا، جو قرض آپ نے لینا ہے وہ جمع کرنا، جتنے ناوے آپ نے دے دیے ہوئے ہیں اس کو آپ نے نصاب میں شامل کرنا ہے اور اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے جتنے دے دیے ہوئے ہیں۔ اور کسی بھائی کا سوال؟ جتنے ناوے دے دیے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی، جتنے دینے ہیں وہ شامل نہیں کرنا ہے۔ پوچھنے بعد میں بڑے سوال یاد آتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے جی، بندہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، اس کا بھی کمانا ہے۔ جی بالکل، بھائی کا سوال ہے کہ اگر بندے کے 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے تو اگر وہ اس سے زیادہ ادا کر دے، زیادہ ادا کرنے کے بعد 2 صورتیں ہیں۔ اگر ایک بندے کی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنی اور اس نے 1.5 لاکھ روپیہ ادا کر دیا، اب اس بندے کو اختیار ہے کہ وہ 50,000 اوپر والا صدقے کی صورت میں وقف کر دے یا اس کو اگلے سال کی زکوٰۃ میں شامل کر لے۔ اس کو دونوں اختیار ہیں، یعنی جب اگلا سال آئے اس کی زکوٰۃ پھر 1 لاکھ روپیہ بنے تو کہے کہ میں نے 50,000 پچھلے سال دے دیا تھا تو 50 کو اور ادا کرے، اس سال کی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ میری زکوٰۃ تھی، 50 میں نے اپنی خوشی سے دے دیا، تو دونوں صورتوں میں دینے والے کو اختیار ہے، وہ اس کو وقف کر دے یا اگلے سال میں شامل کر لے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور کسی بھائی کا سوال ہو تو؟ بیٹھ کے پوچھیں، بیٹھ کے ایزی ہوگا بیٹھ سوال کر لے، اگر کھڑا بھی بیٹھ کے سوال کر۔ جس بندے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہو، ہمیں نہیں پتہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں جزا دے۔ میں اس کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزا دے۔ ایک مسئلہ میرے ذہن میں بھی آ گیا۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، بھائی نے جو سوال کیا کہ جی ہمارے محلے میں یا ہمارے خاندان میں ایک بیوہ عورت ہے،
3 اس کی بچیاں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، زکوٰۃ لینے کے لیے بیوہ ہونا شرط نہیں ہے، مستحق ہونا شرط ہے۔ اب ایک عورت کا جو بندہ تھا، خاوند تھا، وہ کروڑ پتی ہے، جیسے ہی بندہ مر گیا بیوی کیا ہو گئی؟ اور ساتھ ساتھ بچے یتیم ہو گئے، لیکن ساتھ ساتھ تب آپ کیا کہیں گے میں نے بیوہ کو زکوٰۃ دینی ہے، یتیم کو زکوٰۃ دینی ہے؟ بھائی شریعت میں بیوہ ہونا یا یتیم ہونا یہ زکوٰۃ لینے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ جس کو دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا شرط ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، جتنی عورتیں زکوٰۃ لیتی ہیں نا بیوہ ہونے کے ناطے، میں گارنٹی سے ممبر رسول پہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس میں 90%، سب کی بات نہیں، 90% عورتوں کے پاس اتنا زیور ضرور ہوتا ہے جو انہوں نے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوتا ہے اور اس پر خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے کھا رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس سونا پیسے سب ملا کے 81,000 روپیہ بن رہا ہے تو اس پہ تو خود زکوٰۃ فرض ہے، اور سارا محلہ اور سارا خاندان اس کو زکوٰۃ کیوں دے رہا کہ بیوہ ہو گئی ہے، یتیم ہو گئے ہیں بچے؟ اور بھائی یتیم ہونا یا بیوہ ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے، مستحق ہونا شرط ہے۔ اب آپ کے سوال میں ایک اور سوال بھی نکل آیا کہ کچھ زیور ہے جو بچوں کی شادی کے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ایک یہ صورت ہے، ایک یہ صورت ہے کہ جو شادی کے موقع پہ بہو کو زیور دیا تھا، اب اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے موقع پہ نا ناک رکھنے کے لیے، کیا رکھنے کے لیے؟ وہ پتہ نہیں سارا سال اور کہاں رہتا ہے، وہ خاص موقع پہ رکھنے کے لیے نا وہ بہو کو 2 تولے 4 تولے، اور گھر میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ شادی لنگ گئی ہے، کیا کرتے ہیں؟ واپس۔ زیورات جس کی ملکیت میں ہے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، ساس کی ملکیت ہے وہ ادا کرے، سسر کی ملکیت ہے وہ ادا کرے، شوہر کی ملکیت ہے شوہر ادا کرے، بیوی کی ملکیت ہے بیوی ادا کرے، ٹھیک ہے؟ بیوی کماتی نہیں ہے، شوہر اس کی طرف سے ادا کرے گا، ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اس پہ فرض ہے۔ اب جو زیور بچوں کی شادی کے لیے بنایا ہوا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو جب تک وہ بچوں کی ملکیت میں نہیں دیا، وہ ماں باپ کی ملکیت ہے اور ماں باپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ڈنڈی مارتے ہیں، آج تو یہ صورتحال ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ سونے کا سیٹ ہے نا، 11 مہینے اے میرا ہے، اے میرا ہے، اے میرا ہے، 12واں مہینہ زکوٰۃ کا آ گیا، اے تو بچیاں دا ہے، 12واں مہینہ لنگ گیا، میرا ہے، میرا ہے، اے تو میرا ہے، 11 مہینے میرا ہے تو 12ویں مہینے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو رب دینا جانتا ہے نا وہ رب لینا بھی جانتا ہے۔ وہ سوچ زکوٰۃ دینی کس کی بارگاہ میں ہے؟ جس رب نے عطا کیا اس کی بارگاہ میں دینی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا تصور تو کریں، 1 لاکھ روپیہ ہو، کتنا؟ 1 لاکھ، اور بولو یار، 1 لاکھ، صرف اور صرف 2500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کو دینے کے لیے پہلے 10 مفتیوں کو تصدیق کرانی ہے، 6 امام مسجدوں کو تنگ کرنا ہے، پھر جا کے اچھا 2500 روپیہ زکوٰۃ بھی دینی پڑنی ہے۔ وہ بھائی جو رب دینا جانتا ہے وہ رب احساس کرے۔ زیورات اگر ماں باپ کی ملکیت ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا، پھر بولیں، اور اگر بچوں کے سپرد کر دیا وہ بچے بالغ ہو چکے ہیں تو بچے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور کسی بھائی کا سوال ہو؟ میں سوال سمجھا نہیں۔ سوال یہ کہ جس بندے کو جس بندے کو انہوں نے زکوٰۃ دی، اب انہوں نے 3 لاکھ اس بندے کو دیا، پہلے وہ مستحق تھا، اب انہوں نے اس بندے کو 3 لاکھ دے دی ہے، اب جب 3 لاکھ کا وہ بندہ مالک بنا ہے تو آیا کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینے والے۔ ہاں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک بندے کو ہم نے سارے محلے داروں نے مل کے اتنی زکوٰۃ دی ہے کہ اب وہ خود 81,000 کا مالک ہو گیا، تو اب کیا وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ تو میں نے آپ کو پہلے مسئلہ سمجھایا کہ نصاب پر سال گزرنا شرط ہے۔ اگلے سال جب وہ دن آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس اتنا مال ہے بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جو مال آپ کے پاس ہے اس پہ سال گزرنا شرط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ جتنا مال اس کو ملتا ہے بیچارہ 2 دن کھا لے گا، 3 دن کھا لے گا، وہ 1 مہینہ کرایہ دے گا، بجلی کے بل دے گا، ساری زکوٰۃ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے، سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔
آپ کا سوال تھا جانوروں پہ 40 بکریوں پہ ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے، 20 گائیں ہوں تو ایک بکری زکوٰۃ ہوتی ہے. اور جو فصل ہوتی ہے کھیتی باڑی، اگر وہ قدرتی پانی سے سیراب ہو رہی ہے، قدرتی پانی سے، بارشوں سے، نالوں سے، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی فصل ہو خرچے نکالنے سے پہلے، نہیں کہنا کہ میرا نہ خرچہ ہوا، جب فصل تیار ہو گئی خرچے نکالنے سے پہلے اس کا 10واں حصہ عشر دینا یہ لازم ہے. اور جو کھیتی اخراجات یعنی ٹیوبل اپنا ذاتی لگایا اس کا بل دیتے ہیں تو پھر اس کا 5واں حصہ خمس. قدرتی پانی سے سیراب ہو تو 10واں حصہ، اور اگر اخراجات کر کے فصل تیار کی ہے، ٹیوبل اپنا ہے، اس کا بل ادا کرتے ہیں تو پھر ساری فصل کا 5واں حصہ جو دینا وہ لازم ہوتا ہے. اور کسی بھائی کا سوال، شرعی سوال ہے؟ کسی بھائی کا زکوٰۃ یا فطرانے کے بارے میں کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ. ایسے بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادی کے اوپر جہیز کا سامان دیتے ہیں، ایک بندے نے سامان دیا، 2 بندے نے سامان دیا، وہ 80-81 ہزار کی مالک بن جاتی ہے، لیکن تیسرا بندہ زکوٰۃ کے پیسے کو دے رہا ہوتا ہے، تو صحیح نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. علامہ صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کے کسی کی مدد کی اور وہ 81,000 کی مالک ہو گئی، اب تیسرے بندے کو نہیں پتا تو وہ کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتا؟ تو بالکل دے سکتا. میں نے گزارش کی ہے کہ جب وہ مالک بن گیا ہے تو اگلے سال تک اس کا اتنے کا مالک رہنا شرط ہے، نصاب پر سال گزرنا شرط ہے. اگلے سال اس دن بھی اس کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بچیوں کی شادی ہو تو آپ سامان بھی لے کے دے سکتے ہیں. زکوٰۃ صرف پیسوں کی صورت میں دینا ضروری نہیں ہے، مستحق کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ لباس ہے، وہ برتن ہے، وہ کچھ بھی ہے، مستحق کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز بھی ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا. جیسے لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ جب مہینہ ختم ہوتا ہے کام کاج کا اور سال زکوٰۃ کا مکمل ہوتا ہے تو مستحق کو کپڑے تقسیم کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کھانا وغیرہ بنا دے براتیوں کو. ہاں، اب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے براتیوں کو کھانا کھلانا، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ ظاہری بات ہے برات میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو خود زکوٰۃ دیتے ہیں اور سید بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، توجہ فرمائیے گا. یہ موبائل مثال دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ ہے، میں نے ادا کرنی ہے مثال کے طور پہ کسی کو. یہ زکوٰۃ کا تعلق اس کے اور میرے تک ہے. جب وہ اس چیز کا مالک بن گیا نا، اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اب وہ اس کی ملکیت ہے. زکوٰۃ کا تعلق میرے دینے تک اور اس کے بس. اس کے بعد وہ اس کا مالک ہے، وہ کسی سید کو کھلائے. ایون جس نے زکوٰۃ دی ہے، ایک بندے کو زکوٰۃ دے دی، اس کا مالک ہو گیا. اب اس بندے نے ان پیسوں سے جا کے گھر میں کھانا پکا لیا. اب زکوٰۃ دینے والے اس کے گھر چلا گیا تو جا کے کھانا کھا سکتا. کیوں؟ کہ اب وہ اس نے اپنی ملکیت میں سے کھانا پکایا. زکوٰۃ کا تعلق میرے دینے تک اور اس کے، جب اس نے لے لیا، قبضہ کر لیا، ملکیت بن گئی تو پھر وہ اس کا مال ہے. اب وہ اس پیسے سے کھانا سید کو بھی کھلا سکتا ہے. ایون جس نے زکوٰۃ دی ہے وہی اس کے گھر میں چلا گیا پانی پلائے، بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے جی. جی میں نے بھی گزارش کی جتنے ناوے آپ نے دے دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے نصاب میں شامل کرنے ہیں، جو بھی دینے ہیں وہ شامل نہیں کرنے. اگر آپ کی بڑی نکل آئی ہے تو پھر وہ جو جتنے رہ کے باقی وہ جو آپ نے دیا، ہاں وہ قرض ہے وہ مائنس کرنا. اور کسی بے کا سوال؟ ہر 40 پہ ایک لگتی ہے. وہ جو 60 ہوں گے اوپر والے 20 نہیں گنے جائیں گے، وہ 10 نہیں گنے جائیں گے، وہ مائنس کریں گے نا. قرضہ آپ نے ہر صورت مائنس کرنا ہے اور جو لینا ہے وہ جمع بھی کرنا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ زندگی وفا کرے تو انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ کلام کریں گے. بس میں ایک جملہ کہہ کے دعا کرنے لگا ہوں. مال کماتے ہم ہیں، مال پھر بولیں کھائیں گے بچے، حساب ہم دیں گے. کماتے ہم ہیں، کھائیں گے اور حساب. جس بچے کے لیے ہم کما رہے ہیں نا، جس اولاد کے لیے کما رہے ہیں، اگر اس نسل کو دین نہ دیا تو جب باپ دنیا سے جاتا ہے نا
4-5 بیٹے ہوتے ہیں، باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، اور 4-5 بچے نا باپ کے سر پہ کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کر ابو کو غسل تو دے دو۔ خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کو غسل بھی غیروں نے دیا ہو۔ 1000 روپیہ، کتنا؟ 1000 روپیہ اجرت دے کے باپ کو غسل دلوایا جاتا ہے۔ باپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ ہوتی ہے۔ باپ کے جانے کے بعد ایک بچہ اٹھے گا یہ پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا۔ ایک اٹھے گا موٹر سائیکل، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا۔ کسی نے لیپ ٹاپ رکھ لیا، تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی، وہ غریب کو صدقہ۔ ہم بچوں کو جب بچیوں کو شادی کر کے رخصت کرتے ہیں تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، اور کسی سے پوچھو قرآن کا سایہ کیوں کیا تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، دیکھیں جی قرآن کا سایہ ہوگا نا، قرآن کی برکت ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن سر پہ ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو نا صرف سایہ دے رہے ہیں، صرف سایہ، تعلیم نہیں دے رہے۔ باپ مر جائے تو بچے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس کو نہلایا بھی غیروں نے ہو، کفنایا بھی غیروں نے ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے باپ میں کوئی عیب نکل ہے نا، جسم بھاری ہو جائے، شکل بگڑ جائے، بدبو آ جائے، نہلانے والا بیٹا ہو نا بیٹا، تو ساری زندگی کسی کو بتائے گا نہیں میرا باپ ایسا تھا، اور نہلانے والا اگر غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں، وہ گلی گلی کریا کریا چوک چوک یہ تذکرہ کرے گا، میت بڑی بھاری ہوگی تھی۔ جس نسل کے لیے سب کچھ کماتے ہیں نا، اپنی نسلوں میں ایک بچہ کم از کم اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس لے جاؤ کہ قاری صاحب اس کو بتائیں کہ مردے کو نہلانا کیسے، کہ جب میں دنیا سے جاؤں نا تو میرا بیٹا مجھے نہلائے۔ خدا کی قسم باپ کی میت ترس رہی ہوتی ہے کہ باپ کو کوئی ہاتھ ہی لگا دے۔ جس اولاد پہ بڑا مان ہے میرے پتر، میریاں باواں، میرا مستقبل، تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ تیرے بدن سے جو لباس اترے گا نا تیرے بچے گھر میں نہیں رکھیں گے، تیرے کفن کا جو کپڑا بچ جائے گا نا تیرے بچے وہ بھی گھر میں نہیں رکھیں گے۔ جس صابن کے ساتھ باپ کو نہلایا جائے گا نا بچوں کو صابن سے بھی خوف آتا ہے۔ جو روئی غسل دیتے وقت بچ جاتی ہے نا وہ روئی گھر میں نہیں رکھتے۔ جس کھیس کے اوپر باپ کو ڈال کے قبر تک چھوڑ کے آتے ہیں نا گھر میں لانے کے بعد کئی دن اس کو دھوتے ہیں۔ احساس کریں جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا کم از کم اس کو اتنا دین ضرور دے دینا کہ تیرے مرنے کے بعد تجھے نہلا کے کفنا کے جنازہ ضرور پڑھا سکیں۔ خدا کی قسم جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا خدا کی قسم بڑے سے بڑے پیر اور بڑے سے بڑے مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتا میرا باپ ہے، میں نے اس کی بخشش کروانی ہے۔ افسوس کیا ہے، سامنے باپ پڑا ہوتا ہے، ماں پڑی ہوتی ہے، اور پیچھے سگی اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ خدا کی قسم ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس وقت ماں باپ کو دعا کی ضرورت ہو اولاد کے پاس دعا کے لیے الفاظ بھی نہ ہو۔ آپ نے تصور کرنا ہے، ابھی اپنے گھروں میں جا کے جب لیٹیں گے نا ایک چیز ضرور سوچنی ہے، یار اگر آج مجھے دنیا سے جانا پڑے زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ جو سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اگر مجھے آج دنیا سے جانا پڑے تو کیا میرا بیٹا مجھے نہلائے گا؟ میرا بیٹا مجھے کفنائے گا؟ کیا میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ احساس تو کریں یار، جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، بڑھاپا آ گیا اور تیری اولاد تجھے مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ لگائے تو خدا کی قسم تو نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا، زندگی برباد کر کے چلے گئے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، بڑا درد ہے اس میں، زندگی نے وفا کی، پھر کبھی ملاقات ہوئی تو میں اسے ضرور بیان کروں گا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے، اتنا ظالم معاشرہ ہے، اور اس معاشرے کے حصہ ہم لوگ ہیں۔ میں اپنی مثال بھی دیتا ہوں، میں اپنی طرف اشارہ کروں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ جنازہ اٹھتے وقت
غم کے مارے جو بیٹیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں نا کہ ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، اب دکھڑے کس کو سنائیں گی؟ سسرال میں پریشان ہوں گے تو پلٹ کے فون کس کو کریں گے؟ جنازہ ماں باپ کا اٹھے تو جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے کہتی ہیں آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ بیٹا جوان ہوتا ہے، ابھی اپنے ماں باپ کو دفن کر کے گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ باپ کی یا ماں کی قبر کی ابھی مٹی لگی ہوتی ہے، ابھی اس کے ہاتھ مٹی سے صاف نہیں ہوتے، تو وہ اونچی اونچی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ یہ دین ہم نے کہاں سے پڑھ لیا؟ میرے نبی کا دین پڑھو۔ جس وقت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، آ کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ سیرت کا یہ پہلو عوام کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ایک مزدور بندہ جو 500 صبح کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، جس کی دیہڑی 500، جس کا کل اثاثہ 500 ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے نا، 5000 روپے کا کفن، 10,000 روپے کی قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ گورگن کا، جس نے قبر تیار کرنی ہے، کم از کم 3 دیگیں بھی پکے تو 40,000 روپیہ۔ یعنی وہ مزدور جس کی دیہڑی 500، جس کا کل اثاثہ 500 ہے، اس کے پاس 70,000 روپیہ ہو تو ہم اس کو قبر میں چھوڑ کے آ سکتے ہیں۔ جینا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنا مرنا ضرور آسان کرو۔ میں کھانا پکانے کا منکر نہیں ہوں، کوئی میری باتوں سے تاثر نہ لے، بعد میں قاری صاحب کو نہ پکڑ لینا تسی کیڑی کمپنی کا مولوی بلا لیا سی۔ میں اصال ثواب کا قائل ہوں، اصال ثواب منانے والا بندہ ہوں، اصال ثواب کرنے والا بندہ ہوں۔ میں کھانوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں رسم و رواج کا منکر ہوں۔ آپ نے باپ کے نام کی دیگیں پکانی ہے، یتیم خانوں میں دے کے آئیں، مسافروں کو کھلائیں۔ فوتگی والے گھر کے باہر دسترخوان لگانے کا دین کہاں سے پڑھ لیا؟ جو کھانا ہم کھلاتے ہیں نا، میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا، پھر کبھی وفاق کی تو بات کریں گے۔ جو ہم کھانا پکاتے ہیں نا، اس کا ثواب مرنے والے کو بھلا کب تک ہوتا ہے؟ جب تک وہ کھانا کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب ہضم ہو گیا ثواب ختم۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، بولیں یار، جب تک یہ چلتا رہے گا اور جس نمازی کو یہ ہوا دیتا رہے گا، جس نے لگایا ہوگا نا، اس کی قبر میں ٹھنڈ پڑتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ، لفظ توجہ سے سنیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ، پھر بولیں گے تو آج سمجھ آئے گی۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ جو چیز جاری ہے اس کا ثواب جاری ہے۔ جب چیز ہی ختم ہوگی تو ثواب کس چیز کا رہ گیا؟ کسی نے کنواں کھدوایا تھا ماں باپ کے لیے، کنواں بند ہو گیا، ثواب بند ہو گیا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے جب تک چیز باقی ہے تب تک اس کا ثواب باقی ہے۔ ہم تو رسم و رواج کے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، معذرت چاہتا ہوں، ہم جاتے مرنے والے کے لیے جی میں اس کے چیلم پہ جا رہا ہوں اور پھل لے کے جاتے ہیں، جا کے بچوں کو پکڑاتے ہیں، یہ میں لے کے آیا ہوں، یا منہ سے نہ بھی کہیں تو ہمارے پکڑانے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ گئے تو آپ مرنے والے کے لیے تھے، پھل تو زندہ لوگوں نے کھانا ہے، مرنے والے کے لیے کیا لے کے گئے تھے؟ گھر تو آپ کہہ کے گئے تھے میں فلاں حاجی صاحب کے چیلم پہ جا رہا ہوں، تو حاجی صاحب کے لیے کیا لے کے گئے تھے؟ پھل تو زندہ لوگ آئے تھے، وہ کھا کے چلے گئے۔ آپ نے مرنے والے کے لیے کیا کیا؟ جو سلوک ہم مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، وہ کل کو ہمارے ساتھ ضرور ہوگا۔ زندگی بیت کی لوگوں کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہ کے وقت گزارتے رہے، ہم کیا سمجھتے ہیں لوگ ہمارے لیے فاتح پڑھ کے لائیں گے؟ جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس واسطے اصال ثواب کریں۔ 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے کا کریں، 10 لاکھ کی طاقت ہے کریں۔ خدا کے واسطے رسم و رواج چھوڑ دیں۔ بیٹا ماں باپ کا علاج کرواتے اسپتال میں نا ہزاروں نہیں لاکھوں کا مقروض ہو جاتا ہے۔ ماں باپ ہسپتال میں ہو تو بیٹا لاکھوں کا مقروض ہوتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ ابھی جسم سے نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ اب اس سے اگلی حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، مرتبہ کیا ہے کہ ایک قدم زمین پہ دوسرا، میرے نبی نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو
اس کا قرضہ تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. بیٹا لاکھوں کا مقروض ہوا ماں باپ کا علاج کرواتے اب وہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کو پھر لاکھ روپیہ چاہیے باپ کو دفن کرنے کے لیے. ہم تو کھانا کھا کے گھر چلے جاتے ہیں نا. اس جوان سے پوچھ جس کا باپ بھی نہیں رہا اور وہ لاکھوں کا مقروض ہو گیا. اس واسطے اصالہ ثواب پہ پھر کبھی بات کریں گے. اصالہ ثواب 10 روپے کی طاقت ہے کریں, 10 لاکھ کی طاقت ہے کریں. دین منع, آپ بول رہے ہیں دین منع, میں پھر کہتا ہوں دین منع, لیکن رسم و رواج سے باہر نکلو, ورنہ جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.